اس سے پہلے یاسین شریف کی کئی آیتوں کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ جو سلسلہ چل رہا تھا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کفار مکہ کے سامنے جو بھی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی آئیں تو ان لوگوں نے اس سے منہ موڑا اور اس سے انکار کر بیٹھا۔ ابھی یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ اگر چاہتا تو سب کو غنی بنا دیتا، مالدار بنا دیتا، اور اگر وہ چاہتا تو سب کو محتاج بنا دیتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو مالدار بنایا، کچھ کو محتاج بنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے کر کے آزمایا اور کچھ لوگوں سے روک کر کے آزمایا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ جب فرمایا تو صحابہ کرام کا نہج تھا کہ جب بھی وہ کہتے تو صحابہ کہتے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں مالدار بنا دیتا، اگر اللہ چاہتا تو ہمیں خوشحال بنا دیتا۔ تو مکہ کے باشندوں کو یہ بات گوارا نہ ہوئی اور وہ لوگ برداشت نہ کر سکے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے پتھر کا پجاری اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں کو کیسے برداشت کر پائے؟ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان ہو تو کیسے برداشت کر پائیں؟ تو وہ لوگ کہنے لگے بات ایسی کرتے ہیں، لیکن بات کبھی کبھی ایسی ہوتی ہے کہ بس کھانے کے فضائل بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم لوگوں سے کہ تم لوگ جو ہے غریب ہیں، اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ ان کی مدد کرو، انہیں کھانا کھلاؤ۔ تو یہ سب باتیں یہ بولنے لگتے، تو کفار مکہ کہتے ہیں کہ بار بار یہ سب باتیں کرتے ہیں کہ اللہ چاہتا تو یہ ہو جاتا، لیکن جب بات آتی ہے کھلانے پلانے کی تو ہم سے کہا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اگر اللہ چاہتا تو ضرور تمہیں کھلا دیتا، لیکن وہ ہم سے کہہ رہا ہے، لہذا اے مسلمانوں تم لوگوں کا طریقہ کھلی گمراہی پر مبنی ہے۔ اتنے جری ہو گئے تھے وہ لوگ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان کے قول کو پیش کرتا ہے اور ساتھ ساتھ ان کا رد بھی کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جب ان سے مکہ کے باشندوں سے کہا جاتا خرچ کرو اس سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، ڈائریکٹ نہیں کہا گیا، اللہ نے دیا اس سے خرچ کرو۔ اللہ تبارک اگرچہ ان کا خرچ کرنا رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی نیکی ہو اس کے لیے قبول ہونے کی شرط یہ ہے کہ ایمان ہو، بغیر ایمان کے کوئی بھی نیکی مقبول نہیں، مردود ہے۔ اور اگر کوئی آدمی بغیر ایمان کے نیکیاں کرتا ہے، اچھائیاں کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ اسے دنیا ہی میں عطا فرما دیتا ہے۔ ایک شخص گزرا ہے جس کا نام تھا ابن جدعان، جس کو دنیا کہتی تھی۔ ابن جدعان بڑی نیکیاں کرتا تھا، غریبوں کو کھانا کھلانا، شادیاں کرانا، بیواؤں کی مدد کرنا، یتیموں کی جو ہے حفاظت کرنا، ان کو سنبھالنا، بڑی اچھائیاں اس کے اندر پائی جاتی تھی، لیکن ایمان نہیں لایا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا، مسلم شریف کی حدیث پاک ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن جدعان بہت نیکیاں کرتا تھا، کیا مرنے کے بعد اس کی نیکیاں اس کے کام آئیں؟ اس کو اس کا صلہ ملے گا، بدلہ ملے گا؟ حضور نے فرمایا نہیں، ایسے لوگوں کو بدلہ دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے، وما لہو فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے، ان کے لیے دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے۔ تو جو آدمی نیکیاں کرتا ہے ایمان نہیں ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ، اس کا صلہ دنیا ہی میں اسے دے دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا المال حرص الدنیا والعمل الصالح حرص الآخرہ۔ حضرت علی نے فرمایا کہ مال یہ دنیا کی کھیتی ہے اور نیک عمل یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ مطلب آدمی مال کے ذریعے سے دنیا میں کماتا ہے اور نیک عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آخرت میں بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے خرچ کرو اس سے جو اللہ نے تمہیں دیا، سب کچھ تو اللہ نے دیا ہے نا، سب کچھ اللہ نے دیا، وہ قادر مطلق ہے، ہر چیز دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔
اتنے کمال کا پروردگار ہے. انسان خود اگر اپنی ذات میں غور کرے تو دیکھیں اس کی ذات کا جو سسٹم ہے کتنا مضبوط ہے. یہی منہ اور ناک اور آنکھ پہ ہی غور کر لینا. لقمہ ہم اٹھاتے ہیں, جیسے اٹھائے آنکھ نے دیکھا بتایا کوئی کیڑا مکوڑا نہیں ہے, بالکل صاف ہے, اور ناک کے پاس گئے فوراً ناک نے بتا دیا بدبو نہیں آ رہی ہے, ٹھیک ٹھاک ہے, فوراً منہ میں رکھا, دانت نے چبا کر کے بتایا کہ کڑک نہیں ہے, زبان نے بتایا کہ تیز نہیں ہے, مناسب ہے. یعنی ایک ہی لقمے میں دیکھو اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں کام کر رہی. یہی وجہ کہ ایک بزرگ ہیں, ان بزرگ کے سامنے, لیکن اس سے یہ مطلب نکالنا کہ شطرنج کا کھیلنا جائز ہے, شطرنج کا کھیلنا حرام ہے. آقا علیہ السلام نے سخت ناپسند فرمایا اسے. لیکن ایک بزرگ ہیں تو ان کے پاس ایک نوجوان آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے شطرنج کے کھیل میں کہ آدمی جب جب کھیلتا ہے نئی نئی چال ہوتی ہے, اس میں نئی نئی چال ہوتی ہے, بڑی حیرانی ہوتی ہے. ان بزرگ نے فرمایا تو شطرنج پہ حیران ہے, ذرا اللہ کی قدرت تو دیکھ. انسان کا چہرہ ایک بالش کا ہے, لیکن جب بھی کسی انسان سے ملے گا اس کے چہرے میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور نظر آئے گی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ. ورنہ کتنے انسان دنیا میں پائے جاتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے چہرے کو کچھ نہ کچھ الگ کر دیا ہے. یہ اللہ کی قدرت کاملہ. ذرا غور کریں آپ, کچھ نہ کچھ فرق ضرور پایا جاتا ہے, ہو آدمی نہیں ہو پاتا. جی, تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ. اللہ فرماتا ہے اس سے خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں دیا. یہ ایمان ہونا چاہیے. یہ ایمان جب تک مضبوط رہا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑے میں بہت زیادہ بندوں کو دیا کہ سب کچھ دینے والا اللہ ہے, سب کچھ دینے والا اللہ ہے. آپ دیکھو سب کچھ بھرا رہتا ہے, پھر بھی ہمارے اندر ناشکری بھری پڑی رہتی ہے. ذرا صحابہ کو دیکھو, ظاہر میں کچھ نہیں ہے, لیکن جملہ یہی ہے کہ اللہ کرم فرمانے والا ہے. یعنی اللہ چاہے تو مالدار بنا دے, ناشکری کے کلمات نہیں ہے. کبھی یہ نہیں کہا کہ لباس ہمارا ایسا ہے, کھانا ہمارا ایسا ہے, ہم نے جب سے اسلام قبول کیا تب سے مصیبتیں ہمارے سامنے. صحابہ نے یہ جملہ استعمال نہیں کیا جیسے ہمارے لوگوں میں استعمال ہوتا ہے کہ حضرات جب سے نماز پڑھنے لگے پریشانی آ گئی, جب سے حلال طریقے سے کاروبار کرنے لگے پریشانی آ گئی. ارے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو نہیں آزماتا, جو ایمان والا ہے اللہ اسے ہی آزمائش عطا فرماتا ہے. اور جب آزماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ, بندہ جمع رہتا ہے تو اپنے محبوب سے کہتا ہے وبشر الصابرین, اے محبوب ہم نے آزمایا ہے, لیکن آزمائش میں جو رزلٹ سنایا جائے گا وہ آپ کی زبان سے سنایا جائے گا. محبوب آپ خوشخبری دے دو. تو صحابہ نے کبھی یہ ناشکری کے کلمات استعمال نہیں کیے. ہمارے یہاں ناشکری بھری پڑی ہے, بھری پڑی ہے, ہر جگہ ناشکری کا دور دورہ ہے, رونا چالو ہے انسان کا. مرد ہو عورت, بزرگ ہو نوجوان ہو, بچے ہو, سب کا رونا شروع ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے, رونے سے نعمت گھٹتی ہے, ناشکری کرنے سے نعمت گھٹتی ہے, بڑھتی نہیں ہے. لیکن اگر بندہ ہر حال میں شکر کرے, لئن شکرتم لازیدنکم, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم شکر کرو میں تمہاری نعمت میں اضافہ کرتا رہوں گا. اللہ کا وعدہ سچا وعدہ, وہ کوئی اور ہوگا جو بولتا ہوگا اللہ وعدہ خلافی کر سکتا ہے. ہمارا ایمان ہے, ہمارے اللہ نے فرمایا وہ پکا ہے, فائنل ہے, ہو کر رہے گا. صحابہ کا یہی نظریہ آتا ہے. اسی لیے تو دیکھو صحابہ کرام ایمان لائے تو پہننے کو کپڑا نہیں تھا, لیکن ایسا بھی دور آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی فراوانی عطا فرمائی تھی, مال کی فراوانی عطا فرمائی صحابہ کرام. ایسا بھی دور آیا ہے. بہرحال تو سب کچھ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. رب فرماتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے اچھا جو لوگ کہے گئے, کافر بھی کئی طریقے کے ہوتے ہیں, کافر بھی کئی طریقے کے ہوتے ہیں. ایک کافر وہ جو اللہ کے وجود کا قائل ہی نہیں ہے, جس کو ناستک کہا جاتا ہے, دہریہ. تو جو مکہ کے باشندے تھے ان میں اکثر مشرک تھے, اللہ کے وجود کے قائل تھے, لیکن ساتھ میں پتھر کو بھی اپنا مائی باپ سمجھتے تھے, اپنا معبود سمجھتے تھے, پتھروں کی بھی پوجا کرتے تھے. حتیٰ کہ کیا کرتے معلوم, سفر میں جاتے چھوٹے چھوٹے پتھر ان کا بت بنا کر کے وہ جو اپنے بیگ میں مطلب رکھ لیتے سامان کے ساتھ, اور سفر پہ چلے جاتے. جب زور سے طوفان آتا, تکلیف ہو جاتی, یا سمندری سفر پہ جاتے طوفان آتا, لگتا کہ اب ڈوبنے لگے,
تو انہیں پتھر کو پانی میں پھینکتے اور پھر یاد آتا کہ یہ پتھر نہیں سنتے ہیں، جو سنتا ہے وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے وسیلہ، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، وسیلے سے نیکیوں کا وسیلہ پیش کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرماتا ہے نا۔ تو مشرک جو اللہ کے وجود کے قائل تھے، لیکن کچھ ایسے کافر تھے جو اللہ کے وجود کے قائل نہیں تھے، ان کو دہریہ کہا جاتا ہے۔ آج بھی دہریہ ہیں ہمارے یہاں، ان سے پوچھو تو بولتے ہیں اللہ کا وجود نہیں، معاذ اللہ۔ داڑھی ٹوپی والا بھی ہے، بولتا نہیں ہے وجود۔ ابے پاگل، جس کا وجود نہیں ہے اگر تو نہیں مانے گا تو کوئی بھی چیز اچانک میں بھیانک نہیں ہو سکتی ہے، اس کو بھیانک بنانے والا، شاندار بنانے والا کوئی تو ہوگا، وہی ہے جسے خلاق کائنات اللہ کہا جاتا ہے۔ پھر وہ کہے گا، پوچھتا ہے بھائی اللہ ہے تو کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ یہی سوال تو صحابہ نے کیا تھا، اللہ کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب کہہ دو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے تعلق سے پوچھو کہاں ہے تو کہہ دینا کیوں گھبراتا ہے، میرا رب تجھ سے قریب ہے، اللہ سب سے قریب ہے، بس خالی بندہ احساس کرے اللہ سب سے قریب ہے۔ جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس میں سے خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ جب اللہ نے دیا اور وہی بول رہا ہے خرچہ کرو تو اس میں کیا شرمانا؟ اس میں کیا شرمانا؟ ایک مثال دیتا ہوں، سیٹ نے مینیجر کو دیا اور کہا کہ پگار بانٹ دو جمعہ کے دن۔ اب مینیجر اٹھا کے جیب میں رکھ لے تو سیٹ دوبارہ دے گا کیا؟ سیٹ دوبارہ کبھی نہیں دے گا۔ لیکن اگر مینیجر نے اٹھا کر کے برابر بانٹا تو سیٹ برابر دے گا اور پھر اپنی طرف سے بھی کچھ ڈال دے گا، ایسا ہی ہے نا، اپنی طرف سے ڈال دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ دیا، اب دینے کے بعد کہتا خرچ کر بندے، تو جو بندہ نہیں خرچ کرتا تو نعمت چھین لی جا رہی ہے، اور جو بندہ خرچ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں اسے نواز رہا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ تو اللہ نے فرمایا خرچ کرو اس سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، جو اللہ نے دیا ہے تمہیں۔ جی تو کفار کیا کہتے؟ قال الذین کفروا، اچھا کفار کے کہنے کا انداز الگ ہوتا ہے لیکن صحابہ کا انداز الگ ہوتا ہے۔ کفار کیا کہتے ہیں؟ ہم خرچہ کریں، اللہ تو قادر ہے، وہ تو ڈائریکٹ بھی دے سکتا ہے نا، تم بولتے ہو۔ لیکن صحابہ کو معلوم ہے اللہ نے دیا ہے، جب اللہ نے دیا ہے تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں خرچ کر دو، خرچ کر دو۔ دیکھو نا آقا علیہ السلام نے، کچھ نہیں ہے صحابہ کے پاس، کچھ نہیں ہے، پھر بھی مصطفیٰ نے کہہ دیا، صحابہ آقا کی بارگاہ میں لے کر حاضر آ گئے۔ معلوم ایک موقع آیا، بخاری شریف کی حدیث پاک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشاء کی نماز میں جس کے گھر میں 2 آدمی کا کھانا بنا ہو وہ ایک کو اپنے ساتھ لے کر کے جائے، اصحاب صفہ میں سے ایک کو لے کر کے جائے۔ 2 آدمی کا کھانا بنا ہو ایک کو لے کر کے جائے، جن کے گھر میں 3 کا بنا ہو وہ 2 کو لے کر کے جائے، 5 کا بنا ہو 3 کو لے کر کے جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے اپنے گھر کے لیے 3 مہمانوں کا انتخاب کر لیا، 3 مہمانوں کو، اور اپنے بیٹے عبد الرحمان سے کہا لے کر کے جاؤ کھانا کھلاؤ انہیں۔ عبد الرحمان لے کر کے گئے، گھر میں بیٹھ گئے، مہمان بولتے ہیں کہ ہم تب تک نہیں کھائیں گے جب تک ابو بکر نہیں آئیں گے، جب تک ابو بکر نہیں آئیں گے۔ اور اب حضرت ابو بکر صدیق حضور سے باتیں کرنے لگے، مصروف ہو گئے، اور اس مشغولیت میں کافی رات ہو گئی۔ ابو بکر صدیق آئے، فرمایا عبد الرحمان مہمانوں کو کھانا کھلایا؟ حضرت عبد الرحمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مہمانوں نے کہا کہ جب تک صدیق اکبر نہیں آئیں گے ہم کیسے کھانا کھا لیں، ہم تو ان کے دسترخوان پہ آئے تو انہی کے ساتھ کھائیں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق جلال میں آ گئے کہ میرے مہمانوں کو تم نے بھوکا رکھا، تم نے میرے مہمانوں کو بھوکا رکھا، میں کھانا ہی نہیں کھاؤں گا، قسم کھانی کھانا ہی نہیں کھاؤں گا۔ عبد الرحمان نے بہت منع کر کے مہمانوں کو دسترخوان پر بٹھا دیا۔ جب دسترخوان پر بٹھایا مہمانوں نے کھانا شروع کر دیا، اوپر کھا رہے ہیں، نیچے سے اللہ پیدا فرما رہا، بخاری کی حدیث ہے، نیچے سے پیدا فرما رہا ہے۔ ابو بکر سے بتایا گیا تو جانتے ہیں ابو بکر نے قسم کھائی تھی کھانا نہیں کھاؤں گا، تو جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ خدا کی قسم یہ برکت والا کھانا ضرور ابو بکر کھائے گا، ضرور ابو بکر کھائے گا۔ حتی ابو بکر نے بھی کھایا، اتنا کھانا تھا کہ آقا کی بارگاہ میں لے کر کے گئے، مصطفیٰ نے بھی تناول فرمایا۔ تو اللہ دیتا ہے، بس شرط یہ کہ بندہ لینے کا طریقہ سیکھ لے، سلیقہ سیکھ لے، ہے نا۔ مال کتنا یہ نہیں دیکھا جاتا، مال میں برکت کتنی ہے یہ دیکھا جاتا۔ ہم کو برکت کا متلاشی ہونا ہے کہ اللہ برکت دینے والا ہے،
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑے مال میں زیادہ برکت دے، وہ قادر مطلق ہے نا، قادر مطلق ہے۔ دیکھو نا صحابہ کرام کو ایک پیالہ دودھ ہے، مصطفیٰ نے 70 صحابہ کو پلا ڈالا ہے۔ سنے نا آتے ابو ہریرہ کے بارے میں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ ابو ہریرہ کہتے بھوکا تھا میں، بیٹھ گیا راستے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس سے پہلے حضرت عمر آئے، میں نے سلام کیا۔ اچھا بھوکا آدمی سلام کرے، ہمارے یہاں کھاتے نہیں، بولے کھانے کے ٹائم میں سلام مت کرنا، نہیں بھائی، بھوکا آدمی ہے وہاں پر، کوئی کھانا کھا رہا ہے تو بھوکے آدمی کو حکم ہے سلام کر، سلام کر، بھوک لگی ہے انتظام نہیں ہے تو جواب دے گا، بولے گا انہیں انسانیت کے ناطے آؤ کھانا کھا لو، جب کھانا کھا لو آپ بولے انتظام نہیں، آپ بیٹھ جائیے، سلام کرنے کا حکم۔ حضرت ابو ہریرہ نے سلام کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، چلے گئے، مسئلہ پوچھا، مسئلہ بتایا، چلا، توجہ نہیں دی۔ لوگ سمجھ رہے ہیں عمر کو نہیں معلوم ہے، لیکن عمر کو وہ معلوم ہے جو لوگوں کو نہیں معلوم۔ ابو بکر آئے، ان سے سلام کیا، مسئلہ پوچھا، جواب دیا، مسئلہ بتا کے چلے گئے، کیونکہ ابو بکر جان رہے ابو ہریرہ کو بھوک لگی ہے، لیکن معلوم ہے میں اپنا مہمان کیسے بناؤں۔ ابو ہریرہ تم مہمان رسول اللہ بننے والے ہیں، آقا علیہ السلام نوازنے والے ہیں، اور ان کے صدقے میں 1 2 نہیں 70 کو ملنے والا ہے۔ آقا علیہ السلام تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے گئے، گھر میں ایک پیالہ دودھ ہے۔ یار ایک پیالے دودھ کو بڑھایا کیسے جاتا ہے، بڑھایا کیسے جاتا ہے، اس کو سمجھنا ہے تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں آنا پڑے گا، اور ایک پیالے میں کیسے انا ساگر کو جمع کیا جاتا ہے عطا رسول کی بارگاہ میں سمجھنا پڑے گا، ہے نا، دونوں جگہ سمجھایا گیا۔ جی ادھر آتا ہے، ادھر فیضان ہے، برکتیں ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پلایا، بتایا دنیا کو کہ اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، اللہ بڑھانے والا ہے، برکت دینے والا ہے۔ مال کتنا یہ نہیں دیکھا جاتا، مال میں برکت کتنی ہے یہ دیکھا جاتا ہے۔ ہجرت کے موقع پر ام معبد ایک خاتون تھی، ام معبد کے قبیلے سے حضور کا گزر ہوا تھا، حضور نے دودھ مانگا، اس نے کہا دودھ نہیں ہے، حضور نے فرمایا بکری ہے، کہا ہاں، یہ اس کے تھن سوکھے ہوئے دودھ نہیں ہوتا۔ آقا علیہ السلام نے نہیں دیکھا کہ دودھ نہیں ہوتا، آقا علیہ السلام کو معلوم ہے میرا ہاتھ کیا ہاتھ ہے، کیا ہاتھ ہے۔ آقا نے فرمایا بکری کو لاؤ، بکری کو لائے، آقا علیہ السلام نے ہاتھ لگا دیا، وہ بکری جس کے تھن سوکھے ہوئے تھے اللہ نے دودھ پیدا فرما دیا، وہ دودھ پیدا فرمایا۔ مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ سے دودھ نکالا، ابو بکر کو پلایا، پھر دودھ نکالا خود پیا، پھر دودھ نکالا ام معبد کو عطا کر دیا۔ یہ تو آقا علیہ السلام نے کیا ذہن دیا، مال ہے یہ مت دیکھو، مال میں برکت کتنی ہے یہ دیکھو، برکت کی تلاش میں پڑنا ہے، اللہ دینے والا ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے برکت کا سوال کرتا ہے، مال تھوڑا ہوتا ہے لیکن اللہ برکتیں ڈھیر عطا فرماتا ہے۔ جی تو صحابہ کا یہ نظریہ تھا، اللہ دینے والا ہے، دینے والا ہے، دینے والا ہے، اسی لیے تو ماں خدیجہ نے پورا مال راہ خدا میں دے دیا تھا، ابو بکر صدیق نے پورا مال دے دیا راہ خدا میں، عثمان غنی تو ہمیشہ سخاوت کرتے رہے۔ آج بھی دنیا بیر روما کا پانی پیتی ہے، دنیا پیتی ہے بیر روما کا پانی، اور اس کا جو معاملہ ہوتا ہے خرچ کا، وہ آج بھی حضرت عثمان غنی کے فنڈ سے ادا کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ نوازنے والا ہے۔ جی ایک موقع پر صحابہ کرام سے، اچھا پانی تو پانی ہوتا ہے، لیکن مصطفیٰ کی زبان سے نکل جائے تو پانی پانی نہیں رہتا، بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ زمزم کے بارے میں صحابہ کرام پریشان تھے، کھانے کا انتظام نہیں ہو پاتا تھا، نہ پینے کا انتظام ہو پاتا تھا، تو حضور نے فرمایا زمزم کا پانی لاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کھانے کا بھی نظم کر دیا ہے، پینے کا بھی نظم فرما دیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے من جانب اللہ۔ لیکن صحابہ کا نظریہ رہا، مصطفیٰ نے نظریہ دیا، اب کفار آ جائیے، برعکس ہم میں اور کافر میں ایک ہی فرق ہے، کافر جانور کی طرح حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، جیسے جانور کے سامنے رکھ دو وہ حلال بھی کھاتا ہے حرام بھی کھاتا ہے، ایمان والا وہی ہے جو حلال اور حرام کے تمیز کر کے کھا لیتا ہے، حرام کو چھوڑتا ہے حلال کو کھاتا ہے۔ ایمان اور کفر میں یہی تو فرق ہے، اگر ہم لوگوں نے حرام اور حلال کی تمیز چھوڑ دی تو پھر کفر اور ہم میں کیا معاملہ رہا، برابری آ گئی، مساوات آ گئی، اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ اور جیسی غذا ہے ویسے اثرات ہے، جیسی غذا ویسے اثرات، جیسے گاڑی میں ڈیزل ڈالو تو پیٹرول گاڑی ہے، ڈیزل ڈالو دھواں خوب مارے گی، اندر سے خراب ہو جائے گی، اور راکیل ڈال دو تو اور زیادہ خراب ہو جائے گی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ پیٹرول سے چلنے والی گاڑی ہے۔ تو ویسے ہی جو مومن ہوتا ہے وہ حرام سے نہیں چلتا، مومن ہمیشہ حلال سے چلنے والا ہے۔ اب اگر اس میں حرام ڈالو گے
تو کبھی بیماری کی شکل میں نکلے گا، کبھی اس شکل میں نکل جائے گا، کبھی پریشانی کی شکل میں نکل جائے گا، اندر سے پریشان ہو جائے گا، کبھی چین خراب ہے، بے چینی آدمی کے اندر آ گئی ہے، تو اب سوچے کس کی وجہ سے بے چینی آ رہی۔ اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، آپ فرماتے جب گھبراہٹ ہو تو تم توبہ استغفار کرو، اس لیے کہ گھبراہٹ اور بے چینی اسی وقت ہوتی ہے جب گناہ زیادہ ہو جائے، گناہ زیادہ ہو جائے تو توبہ استغفار کرو۔ جی تو کفار کیا کہتے ہیں؟ قال الذین کفروا للذین آمنوا، تو کفار کہتے ایمان والوں سے انطعم من لو یشاء اللہ اطعاما، کیا ہم اسے کھلائیں کہ جسے اللہ فرماتا ہے کہ ہم کھلاتے ہیں، یعنی جسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم کھلاتے ہیں اس کے بارے میں اسے ہم کھلاتے ہیں؟ کیا بات کر رہے ہیں تم؟ قابل غور بات، یہ کفار کہتے تھے، لیکن ایمان والوں کا تقاضا یہی رہا کہ ہم کھلاتے، ہم انتظام ہم کرتے ہیں، کھلاتا اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کریم ہے، اللہ کھلانے والا ہے۔ جی تو رب فرماتا ان انتم الا فی ضلال مبین، سنو یہ لوگ تو کھلی گمراہی میں۔ پھر ان کو بتایا گیا تم اگر کھلاؤ گے نا تو کھلانے کے بعد نیکیاں کرو گے، اور جب آدمی نیکی کرنے لگتا ہے کبھی کبھی نیکی اتنی غالب آ جاتی ہے کہ اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے، نیکی غالب آ جاتی ہے، اور جب نیکی غالب آتی ایمان کی دولت، ظاہر سی بات ہے آدمی خرچ کر رہا ہے تو کہاں ملے گا، کہاں ملے گا؟ تو ہم کو تو وہاں ملے گا جہاں سب ملے گا، ہے نا، وہاں ملے گا ہم کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَقُولُونَ، پوچھتے مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وعدے کے چکر میں معاملہ، ایک آواز آئے گی سب ختم ہو جائے گی، سور پھونکا جائے سب ختم۔ اچھا ایک سور کی آواز ہے، پھونکنے والے پوری دنیا میں آواز پہنچے گی نا، کونے کونے تک آواز پہنچے گی نا، معلوم یہ ہوا آواز کرنا ہمارا کام ہے، پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ اسی لیے ہم لوگ گھبراتے نہیں کہ یار فرشتے کی آواز میں اتنا دم ہے کہ ہر آدمی جو انسان عام ہے وہ سن لیتا ہے، تو کہا جب عام سن لیتا ہے فرشتے کی پکار کو تو ہم پکارتے ہیں امتی بن کر کے، ہمارا نبی عام نہیں ہے، وہ تو سید الانبیاء ہے، تو بدل کے اولا سن لے گا بھائی۔ بس اور بات ہے کہ بلانے والی زبان تو چاہیے، پکارنے والا انداز تو چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، اور شرط یہ کہ سنانے والا کوئی چاہیے، سنانے والا کوئی چاہیے۔ ملک الموت کون کہاں پہ ہے سب معلوم ہے، کون کہاں پہ ہے سب معلوم ہے، کس کی روح قبض کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے سب معلوم ہے۔ کہا ملک الموت کون ہے؟ کہا حضور کے امتی ہیں۔ کہا جب امتی کو اتنا معلوم ہے تو امام الانبیاء کو کتنا معلوم ہے؟ بس اپنی اپنی سوچ کی بات ہے یار، ذرا سی سوچ بدل گئی معاملہ بدل گیا، سوچ بدل لو معاملہ بدل جائے گا۔ وہی آدمی جس سے آپ محبت کرتے ہو بڑی خوبیاں نظر آئے گی، لیکن ذرا سی نفرت پیدا ہو جائے تو اس کی خوبیاں بھی خامیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ دیکھو مثنوی شریف کی ایک روایت سناتا ہوں، مثنوی شریف کے اندر یہ روایت اکثر آپ نے سنی ہے، ایک روایت، لیکن نظریہ بدل جانے سے حکم بدل جا رہا ہے۔ مثنوی شریف کی روایت ہے، یہ حوالہ بھی لے لے کہ ابو جہل ہاتھ میں کنگری لے کر کے آیا، کون سی کتاب میں یہ حوالہ، یہ روایت مثنوی شریف کس میں ہے؟ مثنوی شریف، مولانا روم کی مثنوی شریف۔ اس سے پہلے بہت چلا تھا کہ یہ روایت کا حوالہ کہاں ہے، حوالہ کہاں ہے، تو بولنا مثنوی شریف میں۔ کئی اشعار پر مشتمل باتیں آپ نے کہی ہیں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ۔ ابو جہل لے کر کے کنکری آقا کی بارگاہ میں آیا، عربی میں اشعار ہے اس کے اندر، آنے کے بعد یہی تو اس نے کہا تھا کہ یہ بتائیں میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ تو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا معلوم، تم کیا چاہتے ہو، میں بول دوں یا وہ کنکریاں بول دیں؟ چاہتا تو وہ کہتا کہ آپ بولیں، کیونکہ میں آپ کا امتحان لینے آیا، لیکن اس نے کیا کہا، نہیں آپ تو انسان ہیں، انسان تو بول ہی لیتا ہے، ہو سکتا ہے ٹکرا جائے بات، بولے بات ٹکرا جائے، ہوتا ہے نا کبھی کبھی، مارے ہوا میں ٹکرا گیا، بولے ٹکرا جائے گی بات، تو ایسا کرے پتھر ہی سے بلوا، جو ہاتھ میں میرے اسی سے بلوا دیں آپ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو کنکریوں نے پہلے کلمہ طیبہ پڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی۔ دو باتیں معلوم ہیں، پہلی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے جان کو جاندار بنا دیا ہے۔ دوسری بات مصطفیٰ کے چاہنے سے وہ جو جانتی نہیں ہیں چیزیں، مصطفیٰ نے جب چاہا تو اللہ تعالیٰ نے کو جاننے والا بنا دیا۔ جب مصطفیٰ کی چاہت کا یہ عالم ہے
تو مصطفیٰ چاہیں مدینے میں بیٹھ کر تو جس کی آواز کو چاہیں اس کی آواز کو سن لیتے ہیں. سمجھا کہ مصطفیٰ کی چاہت کا عالم ہے. اب انسان نہیں سمجھتا. مثنوی شریف کے اندر جانتے ہیں جب کنکریاں پڑ نہیں اس کو تو مان لینا چاہیے تھا یار, اب تو مان لینا چاہیے, لیکن کیا بولتا ہے آپ سے بڑا کوئی جادوگر نہیں, آج سے بڑا کوئی جادوگر نہیں. اس پاگل کو یہ نہیں معلوم کہ جادوگر جب سوتا ہے تو جادو سوتا ہے, لیکن جب مصطفیٰ سوتے ہیں تو اللہ کا جلوہ دیکھتے ہیں. مصطفیٰ کا عالم یہ ہے یار. لیکن جادو 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 بول بول کے پاگل ہو گیا. جادوگر سو جاتا ہے تو جادو سو جاتا ہے. یہی ہوا تھا فرعون کے دور میں, جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں جادوگروں کو بلایا تھا تو جادوگر نے پہلے کیا کہا معلوم, کہا ایسا ہے جب موسیٰ سوتے ہیں تو ہم کو سوتے ہوئے انہیں دکھا دو. موسیٰ علیہ السلام سو رہے ہیں, ڈنڈا جو ڈنڈا ہے وہ اژدہا بن کر کے چاروں طرف آپ کی حفاظت کر رہا ہے. زور سے یار. سانپ کا کام حفاظت کرنا نہیں ہے, سانپ تو ہمیشہ کاٹنے کے لیے آتا ہے. چاہے جتنا دودھ پلاؤ, چاہے جتنا دودھ پلاؤ, کاٹے گا سانپ, کاٹے گا سانپ. لیکن جو سانپ نبی کی حفاظت کرتا ہے اس سانپ کو بھی معلوم ہے اگرچہ ہمارا جوڑی دار ابلیس ہے لیکن نبی کی سنگت میں ہم آ گئے. حفاظت کرا. جانتے جادوگروں نے کیا کہا تھا؟ نہیں موسیٰ جادوگر نہیں ہے, کیونکہ جادوگر جب سو جاتا ہے اس کا جادو سو جاتا ہے. یہاں موسیٰ سو رہے ہیں, اژدہا حفاظت کر رہا ہے. میرا تو اپنی اپنی سوچ کی بات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بس ایک آواز کا انتظار کر رہے ہیں, بس آواز آئے گی سب ختم ہو جائے گی. ما ينظرون الا صيحة واحدة, نہیں دیکھتے ہیں مگر ایک آواز کو. تأخذهم, جو انہیں پکڑ لے گی. وهم يخصمون, آپس میں لڑ رہے ہیں. اب قیامت کا منظر کیا بنے گا, کس وقت آئے گی, آدمی کس حال میں ہوگا, انشاءاللہ روشنی ڈالی جائے گی.